أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. پس اللہ بلند و برتر ہے، سچا بادشاہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عزت والے عرش کا رب ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کافر فلاح نہیں پاتے۔ اور کہہ دیجئے، اے میرے رب، بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج چھٹی سحری میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آج کا خلاصہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے، کون سی صورت تک ہم پہنچیں۔ مفتی زبیر احمد صاحب کی طرف چلتے ہیں اور خلاصہ قرآن دیکھتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پارہ نمبر 6 کا مختصر اور منتخب خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پارے کے آغاز میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی کی بھی برائی کو اعلانیہ طور پر بیان کرنا اور ظاہر کرنا اللہ کو نہایت ناپسند ہے۔ اور ظاہر ہے غیبت یعنی پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے مردہ کا گوشت کھائے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا، تو غیبت کرنا ایسا ہی اور اتنا ہی ہولناک، خوفناک اور برا اور بدترین قسم کا گناہ ہے۔ ایک روایت میں الغیبت اشد من الزنا کہا گیا، بدکاری سے بھی زیادہ بدتر گناہ غیبت ہے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کی بھی برائی کو اعلانیہ بیان کرنا بالکل غلط ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، آگے الا من ظلم کہہ کر کے یہ بات بیان فرما دی کہ ہاں البتہ
البتہ وہ کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو، جو مظلوم انسان ہو، وہ اگر ظالم کی برائی کو ظاہر کرتا ہے، اسے اعلانیہ بیان کرتا ہے تاکہ اس کے ظلم سے یہ نجات پا سکے، تو اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا۔ یہ حرام، ناپسندیدہ اور ناجائز نہیں ہے، بلکہ اس کی شرعی اعتبار سے گنجائش ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہیے، قرآن کی دیگر آیات کو اگر سامنے رکھیں، فَإِنْ عَاقَبْتُمْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ اگر کسی ظالم نے ظلم کیا ہے، آپ اس کی برائی کو ظاہر کر رہے ہیں، تو صرف اس کی برائی کی حد تک اعلانیہ اس کی برائی کو ظاہر کریں، اس سے آگے بڑھ کر کے آپ اس کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے رہیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں۔ البتہ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر مظلوم اس ظالم کی اس برائی کو چھپا لے اور معاملہ اللہ کے حوالے کر کے صبر کا مظاہرہ کرے، تو یہ یقیناً بہت بڑے اجر کا معاملہ ہے۔ اللہ کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اللہ رب العزت علام الغیوب ہیں، عالم الغیب ہیں، لوگوں کے، انسانوں کے، مخلوقات کے بہت سارے جرائم کو، بلکہ تمام جرائم کو جاننے کے باوجود بسا اوقات درگزر کا معاملہ فرماتے رہتے ہیں، عفو اور معافی کا معاملہ فرماتے رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی مظلوم ذاتی اور انفرادی نوعیت کے ظلم پر خاموشی اختیار کر کے معاملہ اللہ کے سپرد کر کے صبر کا مظاہرہ کرے، تو اس کا اجر اللہ کے ہاں وہ بہت زیادہ پائے گا۔ مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ معاملہ ہے ذاتی اور انفرادی نوعیت کے ظلم کے حوالے سے۔ جہاں تک ملت پر اجتماعی مظالم کا معاملہ ہو، جہاں تک عالم کے معاملے کا معاملہ ہو، انسانیت، مظلوم انسانیت پر ظلم ڈھائے جانے کا معاملہ ہو، تو وہاں حق کا آوازہ بلند کرنا چاہیے، وہاں صدائے حق ضرور بلند کرنی چاہیے، مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، ظالم کے اس ظلم کو ظاہر کرنا چاہیے تاکہ وہ ظالم کسی بھی طریقے سے اپنے ظلم سے باز آ جائے اور اپنے ظلم کے ارتکاب سے رک جائے۔ خلاصہ یہ کہ مظلوم اگر عدالتی چارہ جوئی کرتا ہے یا شکایت کرتا ہے یا ظلم کی حد تک اعلانیہ اس ظالم کی برائی کو ظاہر کرتا ہے، تو یہ شرعاً جائز ہے، اس کی شریعت کے اندر اجازت دی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس کی گنجائش عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور اس سے آگے بر رفعہ اللہ الیہ، یہ اللہ رب العزت ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہود کے عقیدے کی تردید واضح ہونی چاہیے۔ یہود یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا یا نعوذ باللہ سولی پہ چڑھا دیا، تو جواب میں اللہ رب العزت نے تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا جا سکا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے بحفاظت ان کو آسمان کی طرف طلب فرما لیا، اور اللہ رب العزت بحفاظت انہیں آسمان تک لے کر کے چلے گئے۔ اور ہم سب مسلمانوں کا کنسنسس ہے، اجماع اور اتفاق ہے اس بات پر کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، جیسا کہ کئی قرآن کریم کے آیات سے بھی پتہ چلتا ہے، نزول عیسیٰ، اور پھر ساتھ ہی ساتھ نزول عیسیٰ کا یہ عقیدہ صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث کے اندر ان الفاظ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ینزل عیسیٰ ابن مریم علی شرق منارۃ البیضاء، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دمشق میں، شام میں ظاہر ہوں گے، نازل ہوں گے، اور ان کا نزول ہوگا۔ اور پھر آگے کئی احادیث کے اندر مزید بھی تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ ان کی برکت سے کوئی کافر نہیں رہے گا، ان کی حکومت میں بہت زیادہ برکت ہوگی، وہ جہاد فرمائیں گے وغیرہ، اس طرح کی ساری تفصیلات کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اس حوالے سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نصرانیوں کے، عیسائیوں کے 3 فرقے تھے۔ ایک فرقہ اس بات کا قائل تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خود خدا ہے۔ دوسرے فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تیسرے فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ 3 میں تیسرے ہیں، 3 میں کے تیسرے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ اللہ، روح القدس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تینوں کا مجموعہ خدا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ الآیہ،
ان کے عقیدہ تثلیث کی بھرپور تردید فرمائی کہ اس میں سے کوئی بات درست نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بطن اور پیٹ مبارک سے پیدا شدہ بشر ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر اس صورت کے اختتام کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ کی وراثت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب یہ کلالہ کون ہوتا ہے؟ کلالہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی نہ اولاد ہو اور نہ والدین ہو، یعنی ایسا فرد کہ جو مر جائے اور اس کی نہ تو اولاد ہے اور نہ والدین ہے۔ ایسی صورت میں اگر ایک بہن ہوتی ہے تو اسے نصف دیا جائے گا، اس کے مال اور ترکے اور وراثت اور جائیداد کا نصف اس ایک بہن کو دیا جائے گا۔ دو یا دو سے زیادہ ہوں تو 2/3، اور اگر ایک بھائی ہو تو پھر ساری وراثت اس ایک بھائی کو، اور اگر بھائی اور بہن دونوں ہوں تو پھر مذکر کو مؤنث کے مقابلے میں، یعنی بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں ڈبل دیا جائے گا، اور بیٹی کو اس کے مقابلے میں اکہرا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کا آغاز فرمایا، اور آغاز یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود کے الفاظ سے۔ اے ایمان والو، اپنے وعدے پورے کرو، عقود پورے کرو، ایگریمنٹس، معاہدے، وعدے کی پاسداری کرو۔ اور یہاں یاد رکھنا چاہیے کچھ وعدے تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ بندوں نے کیے، بندوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ وعدے کیے، تو اس آیت میں وہ بھی مراد ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بھی مراد ہے کہ یہ جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے معاہدات، ایگریمنٹس اور وعدے کرتے ہیں تو ان وعدوں کو پورا کرنا چاہیے، اور یہ پورا کرنا صرف اخلاقی تقاضا نہیں ہے بلکہ شرعاً فرض اور لازم ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو زبان کا لحاظ رکھیں، زبان کا پاس رکھیں، وعدے کو پورا کریں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ سورۃ مائدہ کا آغاز اسی سے ہو رہا ہے، یعنی اشارہ اس بات کی طرف کر دیا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان والو وعدے پورے کرو۔ پتہ چل گیا، اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وعدے پورے کرنے چاہیے، ایگریمنٹ اور اپنے عہد کی پوری پاسداری کرنی چاہیے۔ وعدے کی خلاف ورزی یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا، چنانچہ خود اللہ رب العزت نے اپنی جو صفت بیان فرمائی وہ یہ کہ اللہ وعدے پورے کرنے والی ذات ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران آیت نمبر 9، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کئی مقامات پر لن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور ہر جگہ جا بجا اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ انسانوں کے ساتھ اللہ نے جو وعدے کر رکھے یہ انسان آخرت میں جا کر ان وعدوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ یعنی جہنمیوں کے ساتھ جہنم کا وعدہ تو وہ دیکھ لیں گے، جنتیوں کے ساتھ جنت دیے جانے کا وعدہ وہ اس کو جا کر کے پورا دیکھ لیں گے۔ تو اللہ کی صفت ہے وعدے کو پورا کرنا، اور حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو، یعنی سچائی ہے، شہادت ہے، گواہی ہے، وعدہ پورا کرنا ہے، یہ سب اللہ رب العزت کے اخلاق، بلکہ اخلاق کا سرچشمہ ہی خدا کی ذات، اللہ کی تعلیمات ہیں، اللہ کی صفات ہیں، تو ہمیں بھی وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے پورے کرو، بے شک وعدوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، مواخذہ ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس آدمی کا ایمان ہی نہیں ہے جو وعدہ پورا نہ کرے۔ ایک اور روایت کے اندر، اور وہ بخاری کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدے کو توڑے، امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی شان، منافق کی علامت اور صفت ہوتی ہے، ایمان والے یا کلمہ گو کی یہ صفت نہیں ہو سکتی۔ تو آج کی اس مجلس میں بطور خاص یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود سے ہمیں یہ درس و پیام مل رہا ہے کہ ہم وعدے کو پورا کریں، اور وعدے کے پورا کرنے کی باقاعدہ طور پر اپنے گھر والوں، آل اولاد کو مشق کروانے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ بھی
اگر ہم کوئی بات کر لیتے ہیں تو ہمیں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ بیوی بچوں کے ساتھ جب ہم کیے گئے وعدے اور کی گئی زبان کا لحاظ رکھیں گے، پاس رکھیں گے اور بات کو پورا کریں گے تو ان کے دماغوں میں بھی یہ بات آئے گی کہ زبان بڑی خاص اہمیت رکھنے والی چیز ہے، یہ ایسا عضو ہے کہ اس کا بڑا لحاظ رکھا جاتا ہے، اس کا پاس رکھنا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا وعدے کو ہر صورت کے اندر پورا کرنا ضروری ہے، الا یہ کہ جس کے ساتھ وعدہ کیا گیا اگر وہ آپ کو اجازت دے دیتا ہے اور آپ اس کو مجبوری بیان کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں تو اس خلاف ورزی کی گنجائش ہو سکتی ہے، ورنہ عام حالات میں نارمل سچویشن کے اندر وعدے کو توڑنے کی کسی صورت میں بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر الآیہ کے اندر کل 9 چیزوں کی حرمت کو بیان فرمایا ہے کہ یہ 9 چیزیں حرام ہیں۔ اس میں مردار ہے، خون ہے، خنزیر ہے اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جس کو ذبح کرنے کے وقت میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اسی طریقے سے وہ جانور کہ جس کا گلا گھونٹ کر کے جسے ہلاک کیا گیا ہو، جو ٹکر یا تصادم کے ذریعے سے ہلاک ہوا ہو یا چوٹ لگنے کی وجہ سے ہلاک ہوا ہو یا اوپر سے نیچے لڑھکا کر کے جس جانور کو ہلاک کیا گیا ہو، تو ایسے تمام جانوروں کو اللہ رب العزت نے حرام فرمایا، اور ان چیزوں کی حرمت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا جو قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے، حلال اور حرام قرار دینے کی اتھارٹی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ بعض اوقات مشرکین اپنی جانب سے کچھ جانوروں کو حلال، کچھ جانوروں کو حرام قرار دیتے تھے، ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے اندر اس کی کئی جگہوں پر تردید آئی ہے۔ اگلی آیات میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کیا حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، نعمت کا اتمام کر لیا، نعمت کی تکمیل کر لی، اور ہم نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین، بطور دستور حیات، بطور ضابطۂ زندگی پسند کر لیا۔ ظاہر ہے کہ یہ آیت اسلام، قرآن کے اتمام اور مکمل ہونے کی گواہی دے رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ تکمیل دین کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی شکل کے اندر اللہ رب العزت نے اس آخری آیت، نزول کے اعتبار سے اس آخری آیت کے اندر یہ بات بیان فرما دی کہ اللہ کا پیغام مکمل ہو گیا اور دین اپنے اصولوں کے اعتبار سے مکمل ہو چکا ہے۔ یہ آیت غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے، اور کئی سارے غیر مسلموں نے اس موقع پر کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید اور خوشی کا دن کے طور پر مناتے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اہل کتاب کے ذبیحے کا بیان فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ، ان کا ذبح کیا ہوا جانور تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبح کیا ہوا جانور ان کے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب کی خواتین سے مسلمان مردوں کا نکاح جائز ہے، اسے بھی کئی مقامات پر بیان فرمایا، اور اہل کتاب کا ذبیحہ بھی جائز ہے، مگر اس میں 2 باتیں ذہن میں یاد رکھنی چاہیے۔ نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ اہل کتاب یہود اور نصارہ کا ذبیحہ اس صورت میں حلال ہے کہ جب وہ اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرے، کیونکہ قرآن میں کئی مقامات پر آیا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا اسے ہرگز نہ کھاؤ، اس کا کھانا جائز نہیں ہو سکتا۔ تو چونکہ یہود و نصارہ اس زمانے میں بھی اور آج بھی میجورٹی کے اندر، خاص طور پر یہود، جانور کو ذبح کرتے ہوئے، حلال جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہیں، لہٰذا اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ان کا ذبح شدہ جانور حلال ہے۔ یہاں ایک مسئلے کی وضاحت بہت ضروری ہے، خاص طور پر ہمارے اوورسیز مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، بلکہ تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے، وہ یہ کہ عام طور پر اگر کسی گوشت کے بارے میں یہ بات پتہ بھی ہو، یقین کے ساتھ بھی پتہ ہو کہ یہ جانور جس کا یہ گوشت ہے اسے اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا، تب بھی اس گوشت کو، اس میٹ کو، اس بوٹی کو، وہاں اس کے بنے ہوئے برگر کو، بروسٹ کو اس بنیاد پر کھا لیا جاتا ہے کہ ہم جناب کھاتے وقت اللہ کا نام لے لیتے ہیں۔ یاد رکھیں،
اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو ایک دلچسپ لطیفے کے طور پر بات ہو سکتی ہے، مگر اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جانور کو جس وقت ذبح کیا جائے اس وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ گوشت تیار ہو کر سالن کی صورت میں آپ کے سامنے آ گیا تو اب آپ کو اگر یقین بھی ہے یا غالب گمان سے معلوم بھی ہے کہ یہ جانور اللہ کے نام پر ذبح شدہ نہیں تھا، اب آپ کہیں کہ ہم اللہ کا نام لے کر کے اس کو کھا لیں گے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ کیونکہ دوسری طرف یہ واضح طور پر مسئلہ موجود ہے کہ اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر فرما رکھا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ، یہ گناہ ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا کھانا ناجائز ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی گوشت کا ٹکڑا ہے، ہم اس کو اللہ کا نام لے کر کے کھا لیں اور سمجھ لیں کہ یہ حلال ہو جائے گا؟ اور ساتھ ہی ساتھ اس مسئلے پر بھی تمام امت کا کنسنسس اور اجماع ہے کہ اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر جانور کو بغیر اللہ کا نام لیے ذبح کرے تو ساری امت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق اور کنسنسس ہے کہ اس جانور کا گوشت حلال نہیں۔ حالانکہ وہ مسلمان ہے، اس کے دل میں تو ایمان ہے نا، کم از کم اس کے دل میں تو ایمان ہے۔ اگر اس نے اللہ کا نام نہیں دیا لیکن وہ ہے تو مومن، کلمہ گو تو ہے، مسلمان تو ہے، دل میں ایمان تو ہے، لیکن اس کا ذبح شدہ جانور کا گوشت بھی اگر حرام ہے اور اس کو حرام ہی قرار دیا گیا ہے تو غیر مسلم کا ذبح شدہ جانور کیسے حلال ہو سکتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان بھی نہیں ہے؟ لہذا اس مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ تم اللہ کے لیے سچائی کے مطابق، عدل اور انصاف کے مطابق گواہی دیا کرو۔ بڑا عجیب جامع قرآنی جملہ ہے۔ کیا ہر صورت میں تمہیں عدل اور انصاف سے کام لینا چاہیے؟ عدل، انصاف، کبھی عدل اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حتیٰ کہ تمہارے خلاف بھی اگر کوئی بات جا رہی ہو تب بھی عدل اور انصاف سے کام لو، ہر صورت میں عدل اور انصاف کا مظاہرہ کرو۔ اور عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل اور انصاف کو چھوڑ بیٹھو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ ہمارا سماج کا بہت بڑا مرض ہے۔ اگر ایک سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی کی مخالف ہے، اگر میں اپنے کسی عزیز رشتہ دار کا مخالف ہوں، اگر ایک حکمران دوسرے حکمران کا مخالف ہے، یا اگر کوئی مسلمان ہے اور ظاہر ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں ہر صورت میں ہر موقع پر اس کی مخالفت کریں گے، چاہے اس کی بات درستی کیوں نہ ہو۔ لیکن چونکہ وہ میرا مخالف ہے، چونکہ وہ میرا خاندانی، قومی، زبان کا، صوبائیت کا، عصبیت کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پہ، رنگت کی بنیاد پر، حتیٰ کہ مذہب کی بنیاد پر یا سیاست کی بنیاد پر وہ میرا مخالف ہے، تو میں نے ہر صورت میں اس کی مخالفت کرنی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ پکار کر کے فرما رہے ہیں، کسی قوم کی دشمنی اور عداوت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف کو چھوڑ بیٹھو۔ اگر اس کی بات کسی معاملے میں سچ ہے تو اس کی تائید کرو، کہو ہاں اس کی یہ بات درست ہے، اگرچہ یہ آدمی غلط ہے، اگرچہ اس کے فلاں معاملات غلط ہیں، اگرچہ اس کی یہ پالیسیاں غلط ہیں، مگر اس کی یہ بات سچ ہے، درست ہے، شریعت کے مطابق ہے، جائز ہے، تو اس میں اس کا ساتھ دو۔ یہ مت کرو کہ چونکہ وہ تمہارا دشمن ہے لہذا ہر صورت میں اس کی مخالفت کرنی ہے۔ اس کے بعد وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، اس آیت کے ضمن میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ نصارہ اور یہود یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور نعوذ باللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اب اللہ رب العزت نے ان کے عقیدے کی تردید فرمائی کہ تم خود ایک مرتبہ، قرآن میں بھی اس جگہ کا تذکرہ ہے کہ تم نے کہا کہ ہمیں تو عذاب ہی نہیں ملے گا، اور اگر ملے گا تو چند دن ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نعوذ باللہ اللہ کے محبوب اور اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہو تو پھر تمہیں عذاب کیوں دیا جائے گا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے حکام کی اطاعت یہ لازم اور ضروری ہے، ورنہ عذاب مقدر ہوگا۔ اس کے بعد وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے قصے کو بیان فرمایا ہے کہ دراصل ہر لڑکے کے ساتھ، ہر بیٹے کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور
آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ مسئلہ تھا، اصول تھا، قانون یہ تھا کہ جس بیٹے کے ساتھ بیٹی ساتھ میں پیدا ہوئی ہے، یعنی لڑکے کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی، وہ اس کے اوپر حرام ہے، کیونکہ ان کو حقیقی بہن بھائی سمجھا جانا تھا۔ یہ شریعت آدم علیہ السلام کا مسئلہ تھا۔ اب قابیل جو ایک بیٹا تھا، اس کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی، جو لڑکی پیدا ہوئی، وہ خوبصورت تھی۔ اب شریعت کے مطابق اس کے ساتھ نکاح حرام تھا، مگر قابیل یہ چاہتا تھا میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی میں اسی کے ساتھ ہی نکاح کروں۔ حابیل علیہ السلام ظاہر ہے کس کی مخالفت کر رہے تھے اور شریعت کے مطابق تھے۔ اب یہاں پر قابیل نے باقاعدہ طور پر دشمنی اور حسد کا آغاز کیا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے ذریعے سے یہ فیصلہ فرمایا تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی گویا اس کی بات درست ہے۔ جب دونوں نے قربانی کی تو حابیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی۔ اس سے قابیل اور زیادہ حسد اور بغض کا شکار ہوا، یہاں تک کہ اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اب یہاں اس واقعے کے اندر دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ سب سے پہلا جرم جو اس پلینٹ ارتھ پہ کرۂ ارض پر واقع ہوا، جو پہلا گناہ صادر ہوا وہ قتل، مگر اس سے بھی پہلے حسد۔ پتہ چلا کہ حسد اور بغض اور کینہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیشہ احتراز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اسٹیبلشڈ اسلامک اسٹیٹ کے اگر کوئی باغی ہوتے ہیں یا ڈاکو ہوتے ہیں، ان کی سزا کا تذکرہ کیا گیا۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ باغیوں اور ڈاکوؤں کی سزا کہ ان کو قتل کیا جائے، جلا وطن کیا جائے، مخالف سمتوں سے ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں۔ اس کے بعد والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کی سزا کا تذکرہ کیا۔ پھر آگے چل کر کے یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یہود، نصارہ اور منافقین، ان کے کہے گئے جملوں اور یہ جو پھبتیاں کستے ہیں اور یہ جو غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ یعنی خواہشات نفسانیوں کو مقدم رکھتے ہیں اور اس کے شریعت کے احکام میں تعویلیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھر بھی جنت ہمارے مقدر ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ان بولوں اور ان اقوال سے کبھی تنگ دل نہ ہوں۔ اس سے ہمیشہ کے لیے داعیان اسلام کو، مبلغین اسلام کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ اہل باطل کے اعتراضات اور ان کی باتوں سے کبھی بھی رنجیدہ قلبی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی رسوائی اور انجام بد کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ سے قلبی محبت کو ہمیشہ کے لیے بچ کے رہو، یہود و نصارہ کی قلبی محبت سے ہمیشہ کے لیے بچ کے رہو۔ اس کا خاص طور پر پہلے بھی کئی مقامات پر تذکرہ ہوا اور یہاں پر بھی آخر میں چل کر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، قرآن کریم کے ایک حق کو یہاں بیان کیا گیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ قرآن آپ کی طرف نازل کیا گیا اسے انسانیت تک پہنچائیے۔ گویا قرآن کریم کا یہ ایک اہم ترین حق ہے۔ اس پارے کے آخر کے اندر لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً الآیہ کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ ویسے تو مسلمانوں کے دشمن تین گروہ ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین ہیں۔ ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہود اور مشرکین یہ تو بہت زیادہ دشمنی اور عداوت اور بغض پر اترے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں نصارہ کچھ کم درجے کی دشمنی پر آمادہ رہتے ہیں، ان کے دل میں قدر نرمی ہوتی ہے، لیکن یہود اور مشرکین یہ اپنی عداوت کے اندر، بغض کے اندر بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا کہ یہود و نصارہ سے کبھی بھی دلی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ایسے اشخاص ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز خاص اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس روز اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 اشخاص میں سے ایک عادل حکمران ہوگا، وہ حکمران کے جو تمام فیصلے کر سکتا تھا مگر اس نے فیصلے انصاف کے مطابق کیے۔ دوسرا وہ نوجوان کہ جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں ہی رہتا تھا۔
دنیا کے کام کرتا تھا لیکن اس کا دل مسجد میں رہتا تھا۔ چوتھا وہ شخص کہ جو اللہ کے راستے میں ایسے چھپا کے اپنا مال دیتا تھا کہ دایاں ہاتھ دیتا تو بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ پانچواں وہ شخص، وہ دو اشخاص کہ جو جب ملتے تھے ایک دوسرے سے وہ صرف اللہ کے لیے ملتے، اور جب جدا ہوتے تھے صرف اللہ ہی کے لیے جدا ہوتے تھے۔ چھٹا وہ شخص کہ جس کو ایک نسب والی اور صاحب جمال عورت نے برائی کرنے کی دعوت دی، مگر وہ یہ کہہ کے گریز کر گیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور ساتواں وہ شخص کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اور اللہ کی یاد کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان 7 کی 7 قسم کے اشخاص میں شامل ہو جائیں، اگر سب میں نہ بھی ہوں تو بعض میں شامل ہوں، تاکہ ہم کو بھی یہ شرف ملے کہ ہم قیامت کے روز اللہ کے سائے میں جگہ پائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآن اور دنیا، اور جس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ساتھ رکھتے ہوئے دنیا کو حاصل کرنے کا بیلنس کس طرح سے بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں رہیں تو کس طرح سے اپنی زندگی میں توازن پیدا کریں۔ چلتے ہیں قرآن اور دنیا کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں اس کی نعمتیں بڑھیں، جو کچھ اس دنیا میں سہولیات پائی جاتی ہیں وہ اس کی زندگی میں شامل ہو، رزق کی فراوانی ہو۔ ایک فطری خواہش ہے، اس کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، لیکن نتیجہ ہمیشہ اس کے مطابق نہیں نکلتا۔ عام مشاہدہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے باصلاحیت لوگ ہیں ان کے پاس اکثر اوقات وہ نہیں ہوتا جو ان کی صلاحیت کے لحاظ سے ہونا چاہیے، اور جو نسبتاً کم صلاحیت کے لوگ ہیں بلکہ بعض اوقات نکم میں ناکارہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ کشادگی ہوتی ہے۔ یہ مشاہدہ وہ ہے جس کی قرآن مجید بھی تائید کرتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتے ہیں رزق کشادہ کرتے ہیں اور جس کا چاہتے ہیں رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ تاہم قرآن مجید ایک دوسری چیز بھی بتاتا ہے، اور وہ بڑی اہم ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ تم اپنی نعمتوں میں اضافہ کر سکتے ہو۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یہ بات حضرت موسیٰ نے اپنے قوم سے کہی تھی، اور پھر قرآن میں اس کو دہرایا گیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھاؤں گا۔ یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ پہلے یہ سمجھیے کہ شکر گزاری ہوتی کیا ہے۔ عام طور پر الحمدللہ کا لفظ کہہ دینا، اس کے پیچھے کوئی روح نہ ہو، کوئی اسپرٹ نہ ہو، یہ شکر گزاری سمجھا جاتا ہے۔ شکر گزاری یہ نہیں ہے۔ شکر گزاری سب سے پہلے اس چیز کا نام ہے کہ انسان دل کی گہرائی سے اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ میرے مالک کی عنایت ہے، پھر زبان اس کا اظہار کرے، اور جب دوسروں کے ساتھ انسان گفتگو کرے تو یہ نہ کہے کہ میں سیلف میڈ ہوں، میری بڑی صلاحیت ہے، یار میں نے بڑی محنت کی تھی، نہیں یار میرے اندر تو کوالٹی ہے، دل میں بھی احساس نہ ہو، بلکہ ہر موقع پہ زبان سے یہی نکلنا چاہیے کہ یہ میرے مالک کی عطا ہے، یہ میرے پروردگار کا کرم ہے، اس لیے کہ حقیقت یہی ہے، خدا کی عنایت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم بول نہیں سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم سن نہیں سکتے، ہمارا جسم ایک خلیہ سب اس کی عنایت ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارا۔ تو جس وقت آدمی اعتراف کرتا ہے تو وہ صحیح جگہ پہ آ جاتا ہے۔ اور آخری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ جو نعمت بھی ہمیں ملی ہوئی ہے اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ اگر علم ہے تو نفع بخش ہو، دوسروں کو فائدہ ملے۔ دولت ہے تو اس پر سانپ بن کے نہ بیٹھے ہوئے ہوں، دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ وقت ہے تو دوسروں کو دیں، ان کی مدد کریں، اور صلاحیت ہے تو اس کو بھی سماج کے لیے استعمال کریں، یعنی اپنے لیے ضرور کریں لیکن جو اضافی چیزیں ہیں ان میں سے ہر چیز سے نفع بخشی ہونی چاہیے۔ نفع بخشی شکر گزاری کا لازمی ایسنس ہے۔ یہ 4 چیزیں ملتی ہیں، پھر کہیں جا کے شکر گزاری وجود میں آتی ہے، اور اس کا نتیجہ پھر قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جو سب سے بڑا رول ماڈل قرآن مجید نے اسٹیبلش کیا ہے وہ حضرت
سلیمان حضرت داؤد کا وہ رول ماڈل ہے جو ایک طرف نعمتوں کو بھی غیر معمولی طریقے پہ بیان کرتا ہے اور ان کی شکر گزاری کو بھی. شکر گزاری تو ہم جانتے ہیں حضرت داؤد کی جو کتاب ہے زبور، وہ تو شکر گزاری کا ہی مجموعہ ہے، اللہ کی حمد کی مناجات ہیں اس کے اندر. اور قرآن مجید نے پھر حضرت سلیمان کی وہ دعائیں نقل کی ہیں جس میں وہ شکر گزاری کی درخواست کر رہے ہیں. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری شکر گزاری کروں. ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کی عطا ہے. اور ان کے پاس نعمتیں کیا تھیں؟ اللہ نے کیسی برکت دی کہ ان کے دربار میں پرندے ہوتے تھے جن کی بولیاں وہ سمجھتے تھے، جن ہوتے تھے جو ان کے لیے بڑی بڑی تعمیرات کرتے تھے. ایک ایسے صاحب بھی تھے قرآن بتاتا ہے جو 1000 میں سے ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لے آیا. مڈل ایسٹ میں انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی ریاست قائم کر دی تھی. تو یہ خدا کی عنایت ان کے اوپر تھی، اور اس بات کا زندہ نمونہ ہے کہ جو سچا شکر گزار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی جناب، اب وقت ہوا ہے مشتاق احمد صاحب کی گفتگو سننے کا جس کا نام ہے سکون قلب. دیکھتے ہیں آج مشتاق احمد صاحب کون سا واقعہ سناتے ہیں اور سکون قلب کی کون سی سبیل بتاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے ایک قصہ یاد آ گیا رمضان المبارک کے مہینے کی برکت کی وجہ سے. ہمارے کچھ کھلاڑی ایسے ہیں جن کو میں نے پاکستان سے میچ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے روزہ رکھ کے. روزے کی ویلیو، ہمارے انگریزی کا وہ ایک کاؤنٹی کرکٹ ہوتی ہے جو انگلینڈ میں کھیلی جاتی ہے، اس کاؤنٹی کرکٹ میں اتنا لمبا دن ہوتا ہے. اس لمبے دن میں ایک ہمارا پاکستان کا کرکٹر ہے، اس نے روزہ رکھ کے میچ کھیلا. انگریز پریشان ہو گئے، ہاؤ کم یو کین ڈو دس، تم کیسے کر سکتے ہو ایسے. وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی رضا کے لیے تم کوئی نیت کرتے ہو نا تو اللہ تمہیں طاقت دیتا ہے، اسٹرینتھ دیتا ہے. تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں میں نے بڑے کھلاڑیوں کو دیکھا ہے روزہ رکھ کے پریکٹس کرتے ہوئے. گرمیوں کی پریکٹس، میں نے ایک باب ولمر ہمارے کوچ ہوتے تھے وہ مر گئے ہیں، انہوں نے دیکھا، انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ ہاؤ کم یو گائز کین ہیو اے ٹریننگ سیشن وداؤٹ فوڈ اینڈ واٹر، تم کیسے روزہ رکھ کے ٹریننگ کر سکتے ہو. اور ہمارے کئی کھلاڑی ایسے کرتے تھے. میرے پیارو، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ صرف جب اللہ کی رضا کے لیے نیت کر لیتے ہیں نا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، یقین کریے آپ کو اللہ ایسی طاقت دے گا. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر حج کے موقع پر بوڑھے لوگ، ٹانگوں میں جان نہیں ہوتی، گھر میں اٹھ نہیں سکتے وہ، مگر جب حج کے اوپر جاتے ہیں کہاں سے وہ طاقت آ جاتی ہے. صفا مروہ میں کیسے بھاگ کے جاتے ہیں، کیسے وہ حج کے مناسک ایسے بھاگ کے کرتے ہیں. پورا عرفہ، مزدلفہ، جتنے بھی ایریا ہیں وہ سارے کیوں پیدل چلتے ہیں. بوڑھے لوگ اپنا سامان بھی سر پہ اٹھایا ہوتا ہے کیونکہ اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہو جاتی ہے. کیونکہ آگ کا کام جلانا ہے. جب اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں تو اپنے ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ٹھانڈ لا کے دکھا دیتا ہے. جب اللہ کی مرضی چلتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں تربیت کر کے دکھا دے سکتا ہے، اس کی پرورش وہاں کر کے دکھا سکتا ہے. جب اللہ منظور کرتا ہے کسی چیز کو، جب اللہ فیصلہ کرتا ہے، کن فیکن کی طاقت، اللہ کہتا ہے ہو جا، وہ کیسے چیز ہو جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو بغیر نقشوں کے پیدا کر کے دکھا سکتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھا سکتا ہے، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھنکوا کے، کنویں میں مصر کے بازاروں میں بکوا کے مصر کا بادشاہ بنا دے، نبی بنا دے. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن زندہ رکھ کے دکھا دے. اسماعیل علیہ السلام کے اوپر چھری نہ پھرنے دے. عزیر علیہ السلام کو 100 سال چلا دے. صحابہ کہف کو 300-900 سال چلا دے. یہ سب اللہ کی قدرت ہے. جو اللہ چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے میرے پیارو. اللہ کیا کہتا ہے، جب میرا ارادہ ہوتا ہے تو میں اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیریں بھی کرا دیتا ہوں، اپنا دیدار بھی کرا دیتا ہوں. یہ ہے اللہ. اس اللہ کی اتنی بڑائی سن کے کہ جب ایک ہمارے کھلاڑی کو پتہ چلا کہ جب اللہ کی مخلوق سے کوئی محبت کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ کیسے نظام چلاتا ہے. میں ایک دفعہ گھر سے گیا پریکٹس کرنے. ہمارا جو کھلاڑی تھا وہ میرا دوست تھا، وہ بھی ہم دونوں کھیلا کرتے تھے اکٹھے. تو قذافی اسٹیڈیم میں کیمپ لگا ہوا تھا تو خیر میں اس کے ساتھ گیا. اس نے مجھے گھر سے پک کیا. وی ور لیٹ، پریکٹس سے لیٹ تھے. ہم واپس جا رہے تھے قذافی اسٹیڈیم کی طرف سے. اس نے ایک دم یو ٹرن مارا. میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو، اتنی تیزی کے ساتھ ٹائم گزر رہا ہے اور ہم تو لیٹ ہو جائیں گے پریکٹس سے، تم یو ٹرن مار رہے ہو، گھر میں کوئی چیز رہ گئی. یہ کہتا ہے نہیں ویٹ. اس نے یو ٹرن ماری میرے پیارو. ایسے یو ٹرن مار کے سڑک کے دوسری طرف گیا. سڑک خالی تھی تقریباً، صبح کا ٹائم تھا 7-8 بجے آئی تھنک، یا سیٹرڈے تھا یا سنڈے تھا کیونکہ اس وقت کوئی رش نہیں تھا.
تو اس نے یو ٹرن مار کے جا رہا تو ایک سائیکل کے اوپر نیلی یونیفارم پہنی ہوئی تھی جو سیکیورٹی والوں نے پہنی ہوئی تھی، سیکیورٹی گارڈز نے، اور ایک بابا جی ٹوٹی ہوئی چپل اور ٹوٹا ہوا سائیکل کے اوپر وہ جا رہا تھا۔ اس نے اس گاڑی اس کے پاس روکی، میرا شیشہ اس کی طرف تھا، میں اس کی طرف بیٹھا ہوا تھا، اس نے شیشہ نیچے کیا، اپنی جیب سے آئی ڈونٹ نو کتنے پیسے نکالے اس ہمارے کھلاڑی نے، اس نے سارے پیسے اس کے بابا جی کے ہاتھ میں روک کے دیے، اور وہ سائیکل پہ بابا جی رکے ہوئے ہیں۔ اس نے بابا جی نے سائیکل سے روک کے جب اس کے پیسے پکڑے، مجھے نہیں پتا کتنے پیسے تھے، وہ بابا جی نے ایسے پیسے دیکھے، اس بندے کی، اس کرکٹر کی طرف دیکھا، اور بابا جی کو وہ کرکٹر کیا کہتا ہے، بابا جی پتر سمجھ کے لینا، میں نے آپ کو باپ سمجھ کے دے رہا ہوں، کیونکہ میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، آپ کو باپ کی شکل میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ اس کو بھیک نہ سمجھنا، میں نے آپ کو منو اپنا پتر سمجھنا۔ اور بابا جی نے پیسے انجلے، آج بھی وہ الفاظ بابا جی کے میرے کانوں میں گونجتے ہیں اس کرکٹر کے لیے۔ پتہ ہو بابا جی نے کیا کہا؟ کیونکہ وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہاں سے اللہ کی مدد اترے گی، اور یہ کھلاڑی کیا کہہ رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا کہہ رہا ہے۔ جیسے ہی اس بابا جی کو پیسے دے کے جب اس نے یہ کلمے کہے کہ میں بیٹا ہوں اور آپ میرے باپ کی طرح ہیں، تو اس بابے کے الفاظ پنجابی دے وچ اج بھی مینوں یاد ہے، بابے نے پتہ کی کیا، پتر اللہ تیرا بھلا کرے۔ یہ ہے وہ بابا، یہ ہے وہ عمل۔ میں اللہ بلیس پاکستان، اور ہمیں اللہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ آج اس چھٹی سحری میں ہم ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ان کی زندگی میں کتنے مسائل آئے، کتنی پریشانیاں آئیں، کتنی تکلیفیں آئیں، اور انہوں نے ساری کی ساری آزمائشوں کا کس طرح سے مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ چلتے ہیں قصص الانبیاء کی طرف۔ ناظرین، آج چھٹی سحری ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات رکھیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ خلیل اللہ بھی کہلاتے ہیں اور ابو الانبیاء بھی کہلاتے ہیں۔ خلیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست، اور ابو الانبیاء کا مطلب ہے نبیوں کا باپ۔ یہ ابو الانبیاء انہیں کیوں کہا جاتا ہے اور خلیل اللہ کیوں کہا جاتا ہے، ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بعض روایات کے مطابق بابل کے علاقے ار میں پیدا ہوئے، اور بعض روایت کے مطابق آپ ٹرکی کے علاقے سنی عرفہ یا جسے عرفہ کہتے ہیں اس میں پیدا ہوئے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر ایک میپ آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ اس میپ میں آپ دیکھیے کہ بالکل جنوب میں نیچے جو ہے وہ، اگر ہم اس کی نشاندہی کر سکیں تو یہاں دیکھیں ار لکھا ہوا ہے، اور بالکل اوپر شمال میں اگر چلے جائیں تو یہاں پر عرفہ لکھا ہوا ہے۔ عرفہ کا پورا جو ورڈ ہے وہ ہے سنی عرفہ۔ تو عرفہ یا ار، ان دونوں میں سے کوئی ایک مقام ہے جہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو جس قبیلے میں اور جن لوگوں میں اور جس قوم میں انہوں نے آنکھ کھولی وہ بت پرست قوم تھی، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور خود ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہیں جن کا نام قرآن مجید نے آزر بیان کیا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ بت پرستی کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بلکہ وہ اپنے ہاتھوں سے بت بنایا بھی کرتے تھے۔ ایک اور بات بتا دیں کہ یہ جو آزر ہیں ان کے 3 بیٹے تھے، ایک تو خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے علاوہ 2 اور بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام ہاران اور دوسرے کا نام ہے ناحور۔ یہ جو ہاران ہیں، ہاران کی شادی جب ہوئی تو ہاران کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام ہے لوط۔ تو لہٰذا آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے ہاران، اور ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا لوط، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے درمیان چچا اور بھتیجے کا رشتہ تھا۔ یہ ذرا یاد رکھیے گا، یہ بڑی اہم بات ہے، آگے چل کر اس پہ مزید بات کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام جب چھوٹے تھے، بچے تھے، تو ان کے والد کا یعنی ہاران کا انتقال ہو گیا، لہٰذا
اس بچے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ وہ رہے اور ان کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کی، یعنی چچا نے ہی پرورش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت اس پورے علاقے میں، یعنی کہ ار کے علاقے میں یا عرفہ کے علاقے میں ایک شخص کی حکومت تھی جسے نمرود کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، اور نہ صرف یہ کہ یہ بت پرستی پر اکساتا تھا، بت پرستی اس کا بھی شیوا تھا، بلکہ یہ خود بھی اپنے آپ کو بہت بڑا متکبر اور بہت فخر سے اپنے آپ کو پیش کرتا تھا، اور لوگوں پہ بڑی ظلم اور زیادتی کیا کرتا تھا، اور ناجائز لوگوں کو قتل بھی کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جو نمرود ہے اس نے خواب دیکھا، اور اس نے خواب دیکھا کہ ایک آسمان میں ایک ستارہ نمودار ہوا ہے، اور وہ ستارے کی اتنی شدید روشنی ہے کہ اس کی روشنی میں چاند اور دوسرے دیگر ستارے بھی ماند پڑ گئے۔ جب وہ صبح بیدار ہوا تو اس نے نجومیوں کو بلایا اور کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے۔ نجومیوں نے بتایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں، آپ کی سلطنت میں ایک شخص پیدا ہوگا، ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ آپ کی سلطنت کو تلپٹ کر دے گا، اور آپ کی جو سلطنت ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ چنانچہ نمرود نے حکم دیا کہ آج سے جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا تھا، جو ہم آگے چل کر بیان کریں گے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ تو جب نمرود نے یہ حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو یا بیٹا یا لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، تو ظاہر ہے کہ بے شمار بچے، بے شمار لڑکے جو ہے وہ اس قوم کے قتل کر دیے گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو ان کی والدہ کو یہ ڈر محسوس ہوا کہ میرا اگر بچہ پیدا ہوا اور لڑکا پیدا ہوا تو اسے نمرود کے سپاہی قتل کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ ان کی ولادت کے وقت ایک غار میں جا کر چھپ گئیں، اور اس غار میں بتایا جاتا ہے کہ اس غار میں اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کے سامنے ایک پکچر نظر آ رہی ہے، یہ وہ غار کا، اب وہاں پر ایک صحن ہے بہت بڑا، وہاں پر ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے، تو یہ جو آپ کو صحن نظر آ رہا ہے یہ اسی غار کے ساتھ ایک صحن بنا ہوا ہے جہاں پر وزٹرز آتے ہیں، اور اس کی دوسری امیج دیکھیے، یہ دوسرا ویو ہے اسی غار کے صحن کا جہاں پر ٹورسٹ آتے ہیں۔ آپ اس کے دروازے پر جائیں گے نا، صحن سے اس کے لیفٹ سائڈ پر آپ کو ایک دروازہ ملے گا، یہ دیکھیں یہ پکچر ہے اس کے دروازے کی، اور اس دروازے کی پیشانی پر اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیدائش کا مقام ہے۔ جب آپ اندر جاتے ہیں تو یہاں پر وزٹرز کے لیے پراپرلی وضو خانہ بنا ہوا ہے، یہ پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وضو خانہ ہے، یہاں پر پینے کا پانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس غار کے اندر جو اب ایک غار ہے صرف خالی، اس کے اندر عبادت کے لیے دو جگہیں مختص کی گئی ہیں، ایک عورتوں کے لیے اور ایک مردوں کے لیے۔ یہ پکچر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ وہ غار کی جگہ ہے جہاں پر عورتیں عبادت کرتی ہیں، اور یہ ایک دوسری پکچر آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر مرد حضرات اس غار میں عبادت کرتے ہیں، اور مرد حضرات کے سامنے آپ کو ایک اسکرین سا نظر آ رہا ہے، ایک شیشے کی اسکرین نظر آ رہی ہے۔ یہ گورنمنٹ نے اس کو جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس شیشے کی بیک سائڈ پر جو چٹان ہے، دراصل یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یہ جو ناظرین آپ کو میں غار دکھا رہا ہوں، یہ اس وقت موجودہ ٹرکی میں یہ غار موجود ہے، کیونکہ وہ جو سنی عرفہ کا مقام تھا وہ ٹرکی میں موجود ہے۔ جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے، لڑکپن کی عمر تھی، تو آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ میرا خدا کون ہے، مجھے بنانے والا کون ہے۔ لہٰذا قرآن مجید نے آپ کے مکالمے کو نقل کیا ہے، اور وہ بہت عمدہ مکالمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ غور کرتے تھے، اور کبھی وہ ستارے کو دیکھ کر کہتے تھے کہ شاید یہ میرا خدا ہے، پر وہ ڈوب جاتا تھا۔ پھر آپ چاند کو دیکھ کر کہتے تھے مگر وہ بھی غروب ہو جاتا تھا۔ پھر آپ نے سورج کو دیکھ کر کہا کہ یہ شاید میرا خدا ہے، یہ بہت بڑا ہے، یہی میرا خدا ہوگا، مگر سورج بھی غروب ہو گیا۔ تو پھر آپ نے کہا کہ میں ان تمام چیزوں سے اپنی توجہ ہٹا رہا ہوں، اور ایک اللہ کی طرف یا ایک خدا کی طرف اپنے آپ کو یکسو کرتا ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ یہ بچہ جس نے کہ ایسی قوم کے اندر آنکھ کھولی جہاں پر بت پرستی عروج پر تھی،
لیکن ان کی فطرت جو تھی، ان کے دل کے اندر جو فطرت تھی، صحیح فطرت جو تھی، وہ یہ تھی کہ انہیں اندازہ تھا کہ یہ بت پرستی دراصل اس لیے نہیں ہے، اور نہ ہی بت پرستی جو ہے وہ مطمع نظر ہونی چاہیے، بلکہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، وہ دراصل کوئی وحدہ لا شریک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میرا خالق جو ہے وہ اصل میں کون ہے، لہٰذا وہ دل ہی دل میں یہ تمنا کرتے رہے اور دعا کرتے رہے کہ جو بھی میرا خالق ہے وہی مجھے صحیح راستہ دکھائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا میں نے جیسے کہ کہا آزر ان کا نام ہے، اور وہ بت پرست تھے، تو وہ جب اپنے بیٹے کو لڑکپن میں انہوں نے دیکھا کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو وہ پریشان ہوئے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو، ہم تو اپنے باپ دادا سے یہی کام کرتے آ رہے ہیں، لہٰذا تم اس سے باز آ جاؤ، اگر تم اس سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، یا میں تمہیں یہاں سے ملک بدر کر دوں گا، یعنی میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے والد کی اس بات کا انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا، لیکن والد کے ساتھ انہوں نے کوئی بدتمیزی بھی نہیں کی اور خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خیر انہیں جو ہے وہ نبوت کے عہدے پر سرفراز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نبوت دی گئی انہیں، اور نبوت کے منصب پہ جب انہیں فائز کیا گیا، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ان کی چچا زاد بہن حضرت سارہ سے ہو گیا۔ اب ذرا دماغ میں رکھیے گا ناظرین، بڑی اہم باتیں بتا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو چچا زاد بہن تھیں ان کا نام تھا حضرت سارہ، اور وہ حضرت ابراہیم کے نکاح میں آ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو جب نبوت پر سرفراز فرمایا گیا تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس قوم کے اندر عید کا سما تھا، اس قوم کا ایک تہوار تھا، اسے ہم عید کہہ لیں یا کوئی اور نام دے دیں، اس کا ایک تہوار تھا، اور اس تہوار میں وہ قوم کیا کرتی تھی کہ ایک مندر، بہت بڑا مندر ہوتا تھا جس میں بہت سارے بت رکھے ہوتے تھے، ان کے سامنے وہ کھانا رکھتے تھے، چڑھاوے رکھتے تھے، اور چڑھاوے رکھنے کے بعد وہ تہوار اٹینڈ کرنے جاتے تھے، اور واپس آ کر وہ چڑھاوے جو ہے وہ ان کو کھایا کرتے تھے، یعنی بتوں کے آگے پہلے نظر رکھتے تھے اور پھر اپنے تہوار میں جاتے تھے اور نظر کر کے آتے تھے اور تہوار سے وہ کھانا کھاتے تھے۔ چنانچہ یہ تہوار جب ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع کر دیا، معذرت کر لی کہ میں نہیں جا رہا۔ چنانچہ پوری قوم کے جو لوگ تھے وہ اپنے مندر میں گئے، انہوں نے وہاں پر اپنے چڑھاوے چڑھائے اور تہوار میں شریک ہو گئے۔ یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ اسی مندر کے کھنڈرات ہیں، آپ کو یہ پکچر نظر آ رہی ہے، یہ کھنڈرات ہیں۔ ایک دوسری پکچر ہم دکھاتے ہیں، یہ بھی اسی مندر کے کھنڈرات ہیں۔ اس مندر میں بہت بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے اور بہت سارے بت رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ تہوار میں نہیں گئے تو وہ جب قوم پوری چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مندر میں گئے اور انہوں نے تمام بتوں کو ہتھوڑے سے توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد اس ہتھوڑے کو، جو بڑا بت تھا اسے نہیں توڑا اور اس کے ہاتھ میں اس ہتھوڑے کو لٹکا دیا۔ جب قوم اپنی تہوار سے واپس آئی اور اس نے اب مندر میں جا کر دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں لیکن جو بڑا بت ہے اس کے کندھے میں وہ ہتھوڑا یا کلہاڑی رکھی ہوئی ہے، تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ان بتوں کو کس نے نقصان پہنچایا۔ لوگوں نے کہا کہ یقیناً ابراہیم ہی ہوگا، اسے بلاؤ۔ ان کو بلایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے استفسار کیا گیا کہ یہ کیا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑے بت کے اس ہاتھ میں لٹکا ہوا ہے کلہاڑا، تو تم بڑے بت سے پوچھو، ہو سکتا ہے اسی نے کیا ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ بول تو نہیں سکتا، یہ کیسے بولے گا، یہ کیسے جواب دے گا؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ جو بول بھی نہیں سکتا، جو اپنے آپ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا، وہ تمہارے شر اور خیر کا فیصلہ کیسے کرے گا؟ کچھ عقل سے کام لو اور ان بتوں کی پرستش کرنا چھوڑ دو۔ اس بات پر وہ قوم بہت زیادہ غصے میں آ گئی، اور اس قوم نے جو ہے وہ ذکر کیا اس بات کا نمرود کے ساتھ، یعنی اپنے بادشاہ تک یہ بات پہنچی، بادشاہ کو شکایت پہنچی، اور بادشاہ کی شکایت پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا اپنے دربار میں۔ یہ جو آپ کو کتبہ نظر آ رہا ہے پکچر میں، اس کتبے میں نمرود اور اس کی زندگی کے حالات لکھے ہوئے ہیں، اور یہ وہیں کھنڈرات میں سے ہمیں ملا ہے۔ خیر، نمرود نے جو ہے وہ آپ کو بلایا اپنے دربار میں، اور نمرود نے ان سے کہا کہ تم جو ہے وہ اس سے باز آ جاؤ، اگر تم اس سے باز نہ آئے، یعنی تم اپنی اس دعوت سے باز نہ آئے، تو میں تمہیں آگ میں پھینک دوں گا۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں اپنے رب کی اس دعوت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتا، اور یہ جو تم کر رہے ہو یہ بت پرستی ہے، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے جس کی عبادت کی جائے گی۔ چنانچہ نمرود نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ سمجھیں کہ ایک تالاب کی جیسی جگہ بنوائی، بہت بڑا گڑھا کھدوایا جس میں کہ لکڑیاں ڈالی گئیں، آگ بھری گئی، اور آگ جب بھڑک اٹھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور ایک دفعہ پھر پوچھا گیا کہ کیا تم اپنی اس بات سے باز آتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے حکم پر اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ جیسے ہی اس آگ میں پھینکا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس آگ پر وحی نازل کی، اور آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آگ، ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، صرف ٹھنڈی نہ ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ لہٰذا آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں جب ان کو پھینکا گیا تو وہ بہت آرام سے اس آگ میں رہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے زندگی کے آخری دور میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کے جو خاص لمحات ہیں جس میں میں نے بہت لطف اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی، وہ والے دن ہیں جب میں آگ میں ڈالا گیا تھا۔ آگ میں یہ ڈالا گیا، لیکن آگ جب بجھائی گئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام زندہ سلامت اس آگ میں سے باہر آ گئے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ 40 دن تک آگ جلتی رہی، بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 دن تک جلتی رہی، لیکن جب وہ آگ بجھائی گئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت اس آگ میں سے نمودار ہوئے، اور انہیں ذرا سی بھی خراش تک نہیں آئی تھی۔ اس بات کو دیکھ کر نمرود جو ہے وہ اچھا خاصا متاثر ہوا، اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہاری دعوت ہے کیا؟ اس کو ذرا یہاں روکتے ہیں اور پہلے آپ کو ایک پکچر دکھاتے ہیں۔ یہ وہ پکچر ہے ناظرین جو کہ آج ٹرکی میں موجود ہے، اور جس جگہ ایک گڑھا بنایا گیا تھا جہاں آگ بھری گئی تھی وہاں پر اب یہ تالاب ہے۔ یہ تالاب کی شکل، یعنی اس میں پانی بھرا ہوا ہے، یہیں پر بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر نمرود نے آگ بھڑکائی تھی۔ اب یہاں پر جو ہے تالاب ہے، اور یہ بھی آپ کو بتا دیں، ایک اور پکچر دکھاتا ہوں میں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تالاب میں کچھ مچھلیاں ہیں، جہاں پر وزٹر یا ٹورسٹ موجود ہیں جو مچھلیوں کو دانہ ڈال رہے ہیں، مچھلیوں کو کھلا رہے ہیں۔ اور ایک اور پکچر دیکھیے، یہ مچھلیاں آپ کو اور قریب سے نظر آ رہی ہیں، کالے رنگ کی مچھلیاں ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو آگ بھڑکائی گئی تھی جس میں لکڑیوں کے جلتے ہوئے ٹکڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلیوں میں تبدیل کر دیا تھا، اور یہ وہ مچھلیاں ہیں۔ ایک اور پکچر دیکھیں، مچھلیاں آپ کو قریب سے نظر آئیں گی۔ واللہ عالم بالصواب، یہ کتنا ٹھیک ہے یا کتنا غلط ہے ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے، لیکن وہاں پر جب آپ ٹرکی میں جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، تو ان مچھلیوں کو مقدس مچھلیاں کہا جاتا ہے، اور ان کا شکار کرنا منع ہے۔ خیر، نمرود نے آپ کو بلایا اور آپ سے مکالمہ کیا کہ تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو یا تمہاری دعوت کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت بیان کر دی، توحید کا پیغام دیا۔ تو نمرود نے کہا کہ اچھا تمہارا رب کون ہے، پہلے ذرا مجھے یہ بتاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کو جو ہے وہ مارتا ہے اور مردہ میں جان پیدا کر دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے 2 لوگوں کو بلایا اور کہا کہ ایک جو شخص تھا اسے پھانسی کی سزا دی جانے والی تھی، یعنی وہ مرنے والا تھا۔ نمرود نے کہا اسے آزاد کر دو، اسے چھوڑ دو۔ اور ایک دوسرا بے قصور شخص تھا، اسے کہا کہ اسے مار دو۔ اور پھر نمرود نے کہا کہ دیکھا میں بھی یہ کر سکتا ہوں، جو مرنے والا تھا اسے میں نے زندگی دے دی، اور جو زندہ تھا اسے میں نے مار دیا، تو یہ کون سا بڑا مسئلہ ہوا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تم رب ہو تو مغرب سے سورج کو نکال کر دکھاؤ۔ اس بات پر نمرود بالکل پریشان ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، اور اس کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ بہرحال نمرود لاجواب ہو گیا، اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم یہاں سے چھوڑ کر، ہمارا علاقہ چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ چنانچہ آپ بابل سے ہجرت کرتے ہوئے جو ہے وہ ہاران کی طرف چلے گئے، اور آپ یہاں دوبارہ ایک دفعہ پھر سے وہی میپ دیکھیے، نیچے بابل ہے، اوپر عرفہ ہے۔ اگر آپ بابل میں رہتے تھے تو آپ بابل سے اوپر کی طرف ہاران کی طرف گئے،
اور اگر آپ عرفہ میں رہتے تھے تو عرفہ سے تھوڑا سا نیچے آپ ہاران کی طرف آئے. آپ یاد رکھیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ہاران کی طرف گئے اور آپ کے ساتھ کون کون تھا؟ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی تھیں جو حضرت سارہ تھیں جو آپ پر ایمان لے آئی تھیں، اور ایک بھتیجا تھا جو حضرت لوط علیہ السلام تھے جنہیں آگے چل کر نبوت ملنے والی تھی، وہ بھی آپ کے ساتھ. یعنی 3 افراد نے یہ سفر کیا، حضرت ابراہیم، ان کے بھتیجے اور ان کی بیوی. اور آپ ہاران میں کچھ عرصہ آپ نے قیام کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہاران سے دمشق کے راستے ہوتے ہوئے آپ کنعان پہنچے. اور کنعان وہ ہے جو آج کا فلسطین کہلاتا ہے، جو آج کا بیت المقدس جہاں پر موجود ہے، وہاں پر آپ پہنچے. اور اسی میپ پہ دیکھیں کہ اس کنعان کے ساتھ ہی رائٹ سائڈ پہ تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں تو سدوم نام کا ایک علاقہ نظر آ رہا ہے. یہ سدوم وہ علاقہ ہے جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم رہتی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کو جب نبوت اللہ تعالیٰ نے دی تو وہ اس سدوم کی طرف بھیجے گئے تھے. تو لہٰذا ابھی تک جو ہم نے بات کی وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ار سے نکلے، پہلے ہاران گئے، ہاران سے دمشق کے راستے ہوتے ہوئے کنعان پہنچے جہاں پر سدوم بھی موجود ہے. وہاں پر جب آپ سدوم میں پہنچے تو اس وقت تک سیدنا لوط علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے، اور سیدنا لوط علیہ السلام کی عمر 40 برس ہو چکی تھی، اور سیدنا لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا. لہٰذا جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہاران سے کنعان کی طرف آئے تو کنعان میں رک کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے لوط سے کہا کہ اے لوط، اب آپ اپنی قوم کی طرف جائیے جو سدوم میں رہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری سدوم میں لگائی ہے. چنانچہ اس جگہ سے حضرت لوط اور حضرت ابراہیم الگ الگ ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کنعان میں ٹھہرے اور سدوم کی طرف حضرت لوط علیہ السلام چلے گئے. یہیں تک ہم اپنے اس قصص الانبیاء کو آج مکمل کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات مکمل نہیں ہوئے. آج کا یہ قصص جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پارٹ 1 تھا، اور کل انشاءاللہ تعالی ہم ان کا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پارٹ 2 اور لاسٹ پارٹ آپ کے سامنے رکھیں گے. ناظرین، اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے پیغام رمضان. اور پیغام رمضان اصل میں پیغام قرآن ہی ہے، کیونکہ قرآن اور رمضان ایک دوسرے کے مترادف ہی ہیں. قرآن جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا، اور یوں کہہ لیجئے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. لہٰذا چلتے ہیں پیغام رمضان کی طرف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماہ رمضان سے متعلق، روزے کی فرضیت سے متعلق جتنی باتیں بھی ہیں ایک ہی مقام پر بیان کی ہیں، اور وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 ہے، جہاں ماہ رمضان اور اس سے متعلقہ اعمال اور احکام کا ذکر ایک ہی مقام پر آ گیا. قرآن کریم میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، قربانی ہے، ان عبادات کا ذکر جا بجا آیا، مگر ماہ رمضان کے فرض روزے اور ماہ رمضان کے دیگر اعمال کا تمام ذکر ایک ہی مقام پر آیا ہے. اسی مقام پر البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، 186، جس کی ابتدا میں تلاوت کی گئی. یہاں روزے کے ایک بہت بڑے حاصل کو بھی بیان کیا گیا جو کہ اللہ کا قرب ہے. پھر دعا کا ذکر بھی ہے، لیکن دعا کے ساتھ دوا کرنے کا بھی تقاضا ہم سے کیا گیا. اس پر اب ہم کلام کریں گے انشاءاللہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ.
اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں بے شک میں تو قریب ہوں. اور آگے اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اچھا یہ جو اللہ کے قرب کا معاملہ ہے نا، اس کا روزے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. روزے کے نتیجے میں ہم اپنے جسم پر توجہ نہیں کرتے، روح کو بیدار کرتے ہیں، کھانا پینا زوجین کا تعلق چھوڑ دیتے ہیں تو جسم کمزور ڈھیلا پڑتا ہے اور روح کو اس کی گرفت سے کچھ آزادی ملتی ہے. یہ روح اس میں اللہ کی طرف انکلینیشن ہے، ارج ہے. روح اللہ کے حکم سے ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے من امر ربی، یہ روح رب کے حکم سے ہے. اس روح میں اللہ سے ملاقات اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا قرب ملنا، یہ اس روح میں ہے. روزے کے نتیجے میں روح کی بیداری میسر آتی ہے جس سے اللہ کا قرب ملتا ہے. حدیث بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ نقل فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا. عام نیکیوں کا بدلہ 10 سے لے کے 700 گنا تک ذکر کیا گیا اور اس سے زائد بھی، لیکن روزے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میں خاص بدلہ دوں گا. اور دوسری روایت ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، اللہ ہی بندے کو مل جائے گا. یہ روزے کا حاصل ہے. کس قدر بڑی بات ہے، بلکہ بہت بہت بڑی بات ہے. اللہ ہی مل جائے، اللہ مل جائے تو سب کچھ ہمارا ہو گیا نا. اس روزے کو پوری توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ ہمیں رکھنا ہے. اس سے روح کی بیداری اور اللہ کا قرب میسر آتا ہے. اسی قرب کے نتیجے میں کیا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. اللہ گارنٹی دے رہا ہے ہر مانگنے والا جب جب مانگے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا. لیکن اٹس اے ٹو وے ٹریفک. آگے فرمایا فلیستجیبوا لی، انہیں چاہیے میرا حکم تو مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان تو رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ ہدایت پا جائیں. تم چاہتے ہو میں تمہاری دعائیں قبول کروں، اللہ فرما رہے میرا حکم تو مانو. ہم سورۃ البقرہ میں آیت 152 میں پڑھتے ہیں، جمعے کے خطبات میں سنتے ہیں فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہاں البقرہ آیت 186 میں اللہ فرما رہا ہے میں ضرور تمہاری دعا قبول کروں گا، تم بھی تو میرا حکم مانو. اٹس اے ٹو وے ٹریفک نا. گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، اللہ کے احکامات کو توڑ کر، اللہ کو بھلا کر، اللہ سے غفلت برت کر، اللہ کے احکامات اور حدود کو پامال کر کے تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں. ہاؤ کم؟ تم چاہتے ہو کہ میں تم جب پکارو گے میں قبول کروں گا، لیکن میرا حکم تو مانو اور مجھ پر ایمان رکھو. ہاں کسی سیٹ پر، دنیا پرست آدمی پر، مالدار پر اور دنیا کی کسی حکومت اور طاقت پر نہیں، اللہ پر تمہارا توکل ہونا چاہیے، اللہ پر تمہارا بھروسہ ہونا چاہیے. کل نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ. کل نفع نقصان کا اختیار اللہ کے پاس. اس پوری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق اور محافظ کون؟ اللہ. اس پر ایمان تو رکھو. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں. آج مسئلہ کیا ہے؟ دعا کی قبولیت میں مال حرام بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے. دعا کی قبولیت میں گناہ، نافرمانی کے کام بہت بڑی رکاوٹ بنتے ہیں. اللہ کی حدود پامال ہوں، اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہوں، حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے اور بندے کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ فرما رہا ہے بھائی جب پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا، جب مانگو گے میں تمہاری دعا قبول کروں گا. فلیستجیبوا لی، نے چاہیے میرا حکم تو مانیں، ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان تو رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ ہدایت پائیں. آج امت مسلمہ کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. فلسطین کا معاملہ ہو یا کشمیر کا، اسی طرح برما کی بات ہو یا ماضی میں عراق، افغانستان اور بوسنیا اور چیچنیا اور نہ جانے کیا کچھ. کہ ہمارے مانگنے میں کچھ کمی ہوئی؟ بھئی ہزاروں لوگ حج بھی، لاکھوں لوگ حج بھی ادا کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں عمرہ بھی ادا کرتے ہیں، رمضان میں روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، جمعے کے اجتماعات میں کروڑوں لوگ آ رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کی مان نہیں رہے نا، اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں، گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے، نافرمانیوں کو نہیں چھوڑ رہے، روزہ رکھ کر حلال چھوڑ دیا، حرام نہیں چھوڑ رہے. کیسے دعا قبول ہوگی؟ تو دعا کے ساتھ دعا بھی کرنی ہے. فلیستجیبوا لی، نے چاہیے میرا حکم مانیں، ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ یہ ہدایت پائیں. اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، مانگنے والا بننے کی توفیق دے اور حرام اور گناہ کے کاموں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور ہماری دعاؤں کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین اکرام، آج کی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کو ٹرانسمیشن کیسی لگی، اس کے سیگمنٹ کیسے لگے، اور خاص کر کے قصص الانبیاء میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیسا لگا،
اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کل تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.